الحمد لله الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الحكم الأعظم في الدين وبعث له النبيين أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه ورب العالمين وأصحابه الذين كانوا يخضعون بالحق ولا يخافون في الله لومة لائمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يقوم في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم فضل احسان ہے کہ میرے مولا نے مجھے اور آپ کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ محض اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، ورنہ صحت میں، تندرستی میں اور حسن میں ہر اعتبار سے ہم سے اچھے لوگ جو باہر گھوم رہے ہیں ان کو یہ مجلس میسر نہیں ہوئی. یہ محض اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو میرے بھائیوں میں سے ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مفتی صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں، ان کا حکم ہے میں اس لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں، ورنہ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تجھ کو بھلا لگتا ہوں، عاشقی میں اسی ادا کو عادل کہتے ہیں. میں تو بس الامر فوق النظر اس لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ نہیں تو نہ تو مجھ سے تقریر آتی ہے اور نہ میں کوئی ایسے عالم ہوں. میں تو ایک طالب علم ہوں ادنا سا. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، اخلاص کے ساتھ کہنے اور صحیح طریقے سے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. انسان اشرف المخلوقات ہے. یوں تو سارے ہی انسان ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، سب کو اللہ نے مکرم بنایا ہے، باعزت بنایا، اور عزت کے لیے یہ کافی ہے، اور انسان کی عزت کے لیے انسانیت کافی ہے کہ اس کو انسان بنایا. اللہ رب العالمین قرآن شریف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو، ہم نے بنی آدم کو، آدمی کو، انسان کو، اشخاص کو ہم نے مکرم بنایا، باعزت بنایا. یہ اعزاز ہے انسانیت. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. کتنی جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان ہونا انسان کے لیے باعث تکریم ہے، باعث عزت. لیکن اللہ نے کتنا بڑا فضل فرمایا، کتنا بڑا کرم فرمایا، کتنا بڑا احسان فرمایا میرے مولا نے کہ مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. میرے بھائیوں، ہم نے کوئی ریکویسٹ، کوئی درخواست، کوئی گزارش، کوئی ایپلیکیشن اللہ کے یہاں نہیں لگائی تھی کہ اللہ ہمیں ایمان دے دے. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی عظیم دولت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کی کما حق و قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیو، یہ ایمان ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کا تعلق حسب نسب سے نہیں ہے، محض اللہ کے فضل سے. اگر اس کا تعلق حسب نسب سے ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کافر نہیں بنتا، یہ کہ بیٹا ان کے پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے. اس کا تعلق حسب نسب سے نہیں.
اس کا تعلق اگر حسب نسب سے ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر نہیں بنتا. نوح علیہ السلام ہزاروں سال تبلیغ کرنے والے پیارے پیغمبر ہیں اللہ کے. پتہ چلا کہ اس کا تعلق حسب نسب سے نہیں ہے, اس کا تعلق تو محض اللہ کے فضل سے. ہمارے لیے کون سی نسبتیں حاصل ہیں؟ محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا. اگر اس کا تعلق حسب نسب سے ہوتا تو آپ علیہ السلام کے پیارے چچا ابو طالب دنیا سے کافر نہیں جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی, آخر وقت میں آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ چچا جان. روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمی قل کلمۃ وحاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ. اے چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ تاکہ میں آپ کی شفاعت کر سکوں. اللہ جب یہ موقع مل جائے گا سفارش کا. کہا کہ لولا الحجار انہار وصبتی لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. بیٹا مجھے بھی پتا ہے کہ جس دین کو تو لے کر آیا ہے وہ دین سارے دینوں میں بہترین ہے, سب سے پیارا مذہب ہے, سب سے پیارا دین ہے جس دین کو تو لے کر آیا ہے. لیکن کہنے لگے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا ایمان لے آؤں گا. قریب تھا کہ روایات میں ہے قریب تھا کہ ابو طالب ایمان لے آئے, لیکن روایات میں ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ لوگ کیا کہیں کہ بھتیجے کی بھتیجے کی بات مان کے رکھیے وقت میں بے ایمان ہو کے مرا ہے. یہ لوگ آگ دلائیں گے, عیب محسوس کریں گے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسی کے ساتھ ابو طالب نے دوزخ کیے اور دنیا سے بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے. اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان ہو گیا ہے. بس ان کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اس حال میں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چاہیے. آپ کی تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, آپ جس کو چاہے دولت عطا نہیں کر سکتے. اس دولت کا تعلق حسب نسب سے نہیں ہے, اس دولت کا تعلق تو اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے. کتنا بڑا احسان فرمایا میرا مولا مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت ہے, کتنا بڑا احسان فرمایا. وہ فارسی شاعر نے کہا کہ حسن کا بصرہ بلال از حبش سہیل از روم. حسن بصرہ کا اور بلال حبشہ سے اور سہیل روم سے آ رہا ہے. جلیل القدر ایمان والے, جلیل القدر ایمان والے. فرمایا دیکھا کہ مکہ جہل اینچا بل عجبی, مکہ کا رہنے والا, بلکہ یہ لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا نگراں متولی جس کو لوگ ابو الحکم کہتے ہیں, لیکن بدر کے میدان میں وہ ابو جہل کافر مارا گیا. میرے بھائی اس کا تعلق کسی وطن, کسی نسل, کسی حسب نسل سے بالکل نہیں ہے, محض اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ نے کتنا بڑا انعام فرمایا کہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عظمیٰ سے سرفراز ہے. اللہ تعالیٰ اس کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بزرگ نکلے جا رہے تھے ایک بستی کے پاس سے, دیکھا کہ بستی کے باہر ایک جام لگا ہوا ہے گاڑیوں کا اور گیٹ بند ہے شہر کا. پہلے بڑے بڑے شہروں میں گیٹ ہوتے تھے اندر گھسنے کے, وہ بند ہو جاتے تھے جب کوئی موقع آتا تھا یا رات ہوتی تھی رات کو بند ہو جاتے تھے. تو بزرگ نے دیکھا کہ ایک گیٹ ہے, گیٹ بند ہے, باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے سواریوں, بہت سارے لوگ جمع ہیں. تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں, اندر کیوں نہیں جا رہے؟ تو کسی نے ان کو کہا کہ حضرت اصل میں بات ایسی ہے, تو اس شہر کا بادشاہ ہے, اس نے ایک باز پال رکھا تھا اور وہ باز آج اس کے پنجرے سے نکل کر اڑ گیا. تو اس نے اس باز کو پکڑنے کے لیے دروازے بند کروایا تھے. تو اللہ والا نے کہا کہ رب العالمین تیری قدرت کی نیر نگریاں بھی دیکھنے کی ہے, تو جس کو چاہے بادشاہ دے دے اور جس کو چاہے اپنی ایمان کی دولت دے کے اور پھر ننگے پیر روڈوں میں گھما دے. عجیب ہے تیری قدرت, تیری قدرت پہ کون اعتراض کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ یہ اتنا بے عقل آدمی اس کو بادشاہ بنا رکھا ہے. ارے اگر باز کو پکڑنا ہے تو شہر کے اوپر جال لگاؤ, گیٹ بند کرنے کی کیا ضرورت ہو؟ تو پرندہ ہے, اس کا تعلق اڑنے سے ہے, گیٹ سے تو نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وقت ان بزرگ کے دل میں الہام فرمایا اور یہ کیا, یہ کہا
کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تجھے جو دولت میں نے عطا فرمائی ہے ایمان کی وہ اس کافر بادشاہ کو دے دی جائے، وہ بادشاہ تجھے دے دی جائے اس کی، اور اس کو یہ تیری دولت دے دی جائے ایمان کی؟ کیا تجھے یہ پسند ہے؟ یعنی اس کی بادشاہ سے بڑی دولت تیرے پاس ہے ایمان۔ بزرگ تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین کا حساب ہے، فوراً استغفار کیا اور کہا یا اللہ اس دولت کو دینے کے لیے تو میں ساری دنیا بھی اگر مجھے کوئی عطا کرے تو میں ایمان کی دولت کو دینے کے لیے سمجھ نہیں سکتا۔ ایمان کی دولت کوئی چھوٹی دولت ہے، بہت عظیم دولت ہے میرے بھائی، بہت عظیم کرم ہے اللہ کا، بہت عظیم احسان ہے اللہ کا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین اس عظیم دولت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ پڑھا ہے میں اس میں سے چند نکات لے کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایمان کے بعد میں نمبر آتا ہے نیک اعمال کا۔ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ کو ایمان کا تذکرہ ملے گا اس کے ساتھ نیک اعمال لکھتے ہوئے ملیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال جتنے بھی نیک اعمال ہیں ایمان والوں کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سارے نیک اعمالوں کا سردار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سارے نیک اعمالوں کا سردار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ دوسرا الفاظ میں یوں کہنے کہ یہ دعوت کا کام سارے نیک اعمال کا سردار ہے، سارے نیک اعمال اس کے ماتحت ہیں۔ میرے بھائیوں اگر سرداری چاہتے ہیں تو سردار عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور یہ امت سردار ہے، یہ امت کیا ہے؟ سردار ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پہ گواہ بن جاؤ۔ گواہی سے عزت چیز ہے۔ یہ امت سردار ہے میرے بھائی، یہ امت وہ ہے جو سب سے سکھائی ہے جنت میں سب سے پہلے ہوتے کو سب سے پانی سب سے پہلے یہی امت کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیل میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا بھی کی تھی کہ وہ امت مجھے مل جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا اعجاز ہے اس امت کا، سارے نیک اعمال کا سردار ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سرداری چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، رفعت چاہتے ہو، مقام مرتبہ چاہتے ہو، منصب چاہتے ہو، عہدہ چاہتے ہو، خلافت چاہتے ہو، زمین پر اللہ اور اس کے رسول اللہ کے احکام کو جاری کرنا چاہتے ہو تو امر بالمعروف نہی عن المنکر دعوت کے کام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ سارے نیک اعمال کو سردار جعل الامر بالمعروف والنہی عن المنکر القطب الاعظم فی الدین۔ کرم ہے اس اللہ کا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو تمام نیک اعمال کو سردار کیا۔ اتنا عظیم کام، اس کا عظیم کام کیسے ہو سکتا ہے کوئی جس کام کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ وَبَعَثَ لَهُم نَبِيِّينَ أَجْمَعِينَ، یہ وہ کام ہے جس کے لیے تمام انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ یہ وہ کام، یہ وہ اعجاز ہے جو صرف اس امت کے لیے۔ نبیوں نے اس کام کے لیے قربانی دی، نبیوں نے اس کام کے لیے پتھر کھائے ہیں، در بدر ہونا پڑا ہے، گھروں سے نکلنا پڑا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں اس کام کے لیے۔ آپ نے قرآن کریم میں سورہ کاف میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا، اصحاب الرس و ثمود۔ اصحاب الرس، یہ اصحاب الرس کون ہیں؟ رس کے معنی آتے ہیں عربی میں کنویں کے، کس چیز کے معنی آتے ہیں؟ کنویں کے۔ اصحاب معنی والے، اصحاب الرس کنویں والے۔ یہ کنویں والوں کا کیا قصہ ہے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ایک نبی گزرے ہیں حنظلہ بن صفوان علیہ السلام، شاید نام بھی پہلی بار سن رہے ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ حنظلہ بن صفوان، قصص الانبیاء میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ ایک نبی گزرے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کام کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، اس کلمے کے لیے، اس دعوت کے لیے انبیاء نے کیسی انبیاء نے قربانی دی، انبیاء نے۔ اور میں آگے چل کے یوں کہوں کہ امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ دین کے راستے میں نے قربانیاں دی۔ امام الانبیاء فخر کائنات فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, जिनके बारे में हदीस कुदसी है, ए नबी अकरम अगर आपको ना बनाना होता तो कायनात के इस निज़ाम को हरगिज़ ना सजाता। हदीस खुद अगर से हदीस में कलाम, लेकिन फज़ाइल में बहरहाल बोलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अशद्दुन्नास बलाल अंबिया, लोगों में सबसे ज़्यादा तकलीफ है इस दीन की खातिर मुझे उठानी पड़ी है। अल-बिदाया व निहाया के हवाले से मौलाना अबुल हसन अली नदवी अपनी एक किताब में लिखते हैं, लक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाह व मा युख़ाफ़ु अहदुन व लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाह व मा युज़ी अहदुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दीन के रास्ते में, इस दावत के लिए सबसे ज़्यादा मुझे डराया गया, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ें दी गई। अम्बिया ने तकलीफ़ें दी इस काम पे, अम्बिया ने कुर्बानी दी, अम्बिया ने तकलीफ़ें उठाई हैं। ताइफ का मंजर आपके सामने है, ताइफ का मंजर आपके सामने, आप हज़रात सुनते रहते हैं, मुझसे ज़्यादा याद है आपको। तो मेरे भाई इतना अजीम काम, इतना अजीम मनसब, इतना अजीम मकसद, इतना अजीमुल मर्तबत काम अल्लाह ने हमें सौंपा है। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक नबी गुजरे हैं हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम, कई सौ साल तक दावत की, कई सौ साल तक दावत का काम किया, तबलीग की अपने उम्मतियों के लिए। कई सौ साल में एक माश की, मश्क से लोगों का पानी भरने वाला एक गुलाम ईमान लाया कि उसका भाई, 2300 साल में एक गुलाम ईमान लाया, एक गुलाम। लोगों ने बड़ा इसरार किया कि आप अपने इस काम को छोड़ दें। नबियों को जादूगर कहा गया है इस काम के लिए, काहिन कहा गया है, हाँ पागल कहा गया है, मजनू कहा गया है। आपको तो पता ही, ये सब सुनते रहते हैं, ये तो मुज़ाकरा ही तो है। तो लोगों ने कहा कि आप इस काम को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि अल्लाह के इस पैगाम को मैं हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। इस जवाब के पादाश में लोगों ने क्या, लोगों ने ये जुर्म किया, लोगों ने ये जुर्म अजीम किया कि उस नबी को हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया। अस्हाबुर रस्सी व थमूद, जो वो किस्सा है उसको सुना रहा हूँ मैं कुरान करीम के किस्से को। हंज़ला बिन सफ़वान को कुएं में डाल दिया, गंदे कुएं में, सारे इलाके में कुएं में डाल। पहले कुएं होते थे जैसे घेरा होते हैं कच्चे, इस तरह कुएं में डाल दिया और जुल्म दर जुल्म ये किया कि उस कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि पत्थर कुएं के ऊपर कैसे रख दिया, आदमी नहीं उठाते, हम तो घिसते घिसते कितने से रह गए। आदमी तो बहुत लंबा था पहले, ये तो अब हुआ इतना था। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक दिन मैं पढ़ रहा था, इतनी बड़ी कलाई थी, इतनी बड़ी इमाम गज़ाली की ये कलाई इतनी चौड़ी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, घोड़े पे पैर नीचे टिक जाते थे, ऐसे आदमी थे पहले, ऐसे। तो लोगों ने उठाया पत्थर और कुएं को ऊपर रख दिया और नबी उसमें। क्या जुर्म है भाई नबी का, क्या कसूर है भाई नबी का? हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम ने कौन से जुर्म कर दिया भाई, कौन से मुआशरे को ख़राब कर दिया जिसकी पादाश में कुएं में डाला गया? सिर्फ एक ही आवाज़ थी, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इसमें डाल दिया ऊपर से पत्थर ढाँप दिया। 3 दिन तक बंद रहे उसमें। 3 दिन के बाद में जो एक उम्मती था गुलाम, उसको पता चला कि मेरे नबी को तो लोगों ने उसमें डाल दिया। वो गुलाम गए और उन्होंने साइड से एक सुराख किया और उसमें से आवाज़ लगाई कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो अंदर से आवाज़ आई, 3 दिन की सऊबतें तकलीफें बर्दाश्त करने वाले गंदे कुएं में पड़े हुए पैगंबर ने अंदर से आवाज़, पैगंबर इस्तिकामत का पहाड़ होते हैं, व इनकान मकरूहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, हे नबी जी इनकी ये मकर, इनकी ये बदमाशी, इनकी ये बदबख्ती और इनकी ये साजिश अगर किसी पहाड़ पर रखी जाए तो पहाड़ भी ले जाए, पहाड़ भी ले जाए। लेकिन नबी पहाड़ से ज़्यादा मुस्तकीम होता है। नबी की इस्तिकामत पहाड़ का मायने रखता है, नबी की इस्तिकामत। पैगंबर ने नीचे से आवाज़ दी, ए मेरे प्यारे उम्मती, ए मेरे प्यारे उम्मती, अल्लाह के कलीमे को ना छोड़ना, अपने लिए मदद नहीं मांगे, तेरी मदद ये है बस, अल्लाह के कलीमे को ना छोड़ना, अल्लाह से डरने को ना छोड़ना, इस कलीमे को पकड़े रखना और इस कलीमे की दावत को पकड़ना, बस यही सबसे बड़ी मदद और काम है। चले गए
دوسرے دن پھر آئے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ 4 دن کے بعد پیغمبر آواز دے رہے ہیں کنویں میں سے پیغمبر آواز دے رہے ہیں، اے میرے پیارے امتی، اے میرے معاش کی امتی، اے میرے غلام امتی، حکم یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں سے کہہ دو کہ کلمہ پڑھ لیں گے کامیاب ہو جائے۔ امت کی اتنی فکر میرے، یہ فکر ہی تو ہے جو 23 سال کے عرصے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم میں اسلام کو پھیلایا، سارے عالم میں اسلام کا پیغام ہو، یہ فکر ہی تو ہے۔ 13 سال آپ کو مکے میں گزرے، کتنے سال؟ 13 سال، اور 10 سال مدینے میں۔ 13 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ چند انگلیوں کتنے جا سکتے ہیں؟ بچی 10 سال مدینے کی 10 سال میں سے 6 سال مسلسل غزوہ ہوا، مسلسل جنگ ہوئی، مسلسل لڑائی ہوئی، مسلسل کفر کا مقابلہ ہوا، مسلسل شرک کا مقابلہ ہوا، مسلسل غداروں سے نمٹنا پڑا ہے آپ کو۔ 6 سال میں کتنی بچی؟ 4 سال بچی ہے آپ کی دعوت۔ 4 سال میں آپ کی عبادات کا عالم آپ سب کے سامنے حتیٰ یتورم القدماء، اتنی لمبی نمازیں، سفر سے آ رہے تو نفل پڑھ رہے ہیں، سفر میں جا رہے تو نفل پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ علماء فرماتے ہیں جو آپ معراج کے 50 نمازیں لے کے آئے، آپ کو کسی بھی احساس نہیں کو 50 نمازیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی راستے میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ادا نہیں کر سکتے، کیا آپ کی امت ادا نہیں کر سکتی؟ آپ تو بہرحال کر سکتے ہیں، آپ کا تو کیا کہنا، آپ کا تو مقام بہرحال بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھتے تھے 50 نمازیں، آپ تو رات اور دن نوافل پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو ایسا نہیں ہوا کہ زیادہ 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا آپ سے کہ یہ آپ کی امت نہیں کرتا ہے، تب اللہ کے نہیں کرتا امت کے درد ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال دعوت و تبلیغ، وہ بھی اگرچہ غزوات کی، وہ 13 سال کی قربانیوں کی، وہ سب دعوت کی تمہید ہے، تبلیغ کی تمہید ہے، وہ سب عالم میں پھیلانے کے لیے تمہید ہے، لیکن بہرحال مستقل تو آپ کو 3-4 سال ملے، مستقل تو آپ کو 3-4 سال میں سارے عالم میں اسلام کا پیغام پہنچا دینا، کلمے کو پہنچا دینا، یہ کیا ہے؟ آپ کے اندر کی کڑھن، آپ کے اندر کی فکر، آپ کے اندر جو استقامت، جو امت کے لیے آپ کے اندر درد تھا، وہ ہے میرا بھائی۔ حضرت بن صفوان نے کہا کہ آپ کی مدد یہ ہے کہ آپ کلمے پہ جمے رہیں، لوگوں کو ڈال دیں۔ جب 7-8-9 دن ہو گئے، 7-8-9 دن جب ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آخر ہماری برادری کا آدمی ہے، دیکھو تو صحیح کہ کیا حال ہے، کیا پتا کہ خیالات بدل گئے۔ حضرت بن صفوان کے پاس آئے اور اوپر سے وہ پتھر ہٹایا اور کہا کہ حنظلہ کیا خیال ہے؟ اور بڑے انبیاء نبی قربانی دے رہے اللہ کے اس پیارے کلمے کے لیے، اس قدرت اعظم کے لیے اس کی قربانی کیا خیال ہے؟ اب کچھ سدھار آیا ہے دماغ میں؟ حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے کام سے ہرگز ہٹنے والے، یہ اپنے کام سے ہرگز ہٹنے والے، یہ اپنی بات سے، اپنے خیالات پر وزید ہے اور ہٹنے والے ہیں، اس لیے کہ نبی کی استقامت کو پہاڑوں سے لایا، وہ اپنے مشن سے کیسے ہٹ سکتے؟ وہ اللہ رب العالمین کے پیغام کے لیے کیسے پوچھا نہیں ہو سکتے؟ ہر تکلیف ان کو برداشت ہے، لیکن دعوت جو ہے حالوں کو ہر حال جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو لوگوں کو، جوانوں کو کہا کہ سارے علاقے کا پورا کباڑ اکٹھا کر کے لاؤ، اس کو لاؤ۔ اس چیز کے لیے برداشت کر رہے ہیں اسی دعوت کے لیے، اسی کلمے کو آگے پہنچانے کے لیے، اور سارا پورا کباڑ لا کے اور پورا بنا، صرف اتنا چھوڑا کہ گردن باقی رہی، سر باقی رہی، اور پھر پوچھا اب کیا خیال ہے؟ زندے کو دفن کر رہے ہیں، زندے نبی کو گاڑ رہے ہیں، اوہو یہ وہی کلمہ ہے جس کے لیے حضرت بن صفوان کنویں میں گڑ رہے ہیں، زندے کنویں میں دفن کیا جا رہا ہے زندے کو، یہ وہی کلمہ ہے جس کے زکریا علیہ السلام کو، جس کے عوض میں اور جس کی پاداش میں، جس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو آروں سے کاٹا جا رہا ہے، بوٹی بوٹی کر دی گئی، جس کا یہ وہی کلمہ ہے۔
یہ وہی کلمہ ہے میرے بھائیوں جس کے لیے نوح علیہ السلام پتھر کھا رہے ہیں، جس کے لیے امام الانبیاء والمرسلین طائف کے سفر میں پتھر کھا رہے ہیں، رات کی دھوپ کے لہو سے بھری ہوئی نالے مبارک۔ یہ وہی کلمہ، یہ وہی عظیم منصب ہے، یہ وہی عظیم کام ہے میرے بھائیوں جس کے لیے ہمیں قربانی دے۔ حنظلہ بن صفوان کا سر رہ گیا، اب لوگوں نے پوچھا کے مارے اپنا مشن اور اپنے خیالات بدل گئے۔ کہا حنظلہ کیا خیال ہے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ابھی بھی امتیوں تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ہرگز ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لوگوں نے ان کو زندہ کنویں میں دفن کر دیا، مٹی ڈال دی، اور مزید ظلم یہ کیا، مزید پاپ یہ کیا، اور بہت بڑا گناہ یہ کیا، اللہ کے عذاب کو دعوت اس فعل کے ذریعے سے دی کہ اس پر ناچنے لگی ذات۔ جب نبی علیہ السلام کو، جب اللہ کے پیارے نبی کو، پیارے پیغمبر کو کلمے کی دعوت کی پاداش میں، دعوت کے بدلے میں میرے بھائیوں زندہ کنویں میں گاڑ دیے گئے اور قوم اس پر ناچنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا، اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، اور اللہ نے جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل اب کس بات کی دیر ہے، جا اور اس بستی کو الٹ پلٹ کر دے، ختم کر دے، مٹا دے صفائے ہستی سے، مٹا دے اس کا نام و نشان دنیا سے۔ وہی کھنڈرات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس سے جلدی گزر جاؤ، اس لیے کہ عذاب الہی ان پر نازل ہوا ہے، خدا کا قہر ان پر نازل ہوا ہے، جس پر آج سعودی حکومت اپنے ریسٹورنٹ قائم کر رہی ہے۔ یہ قیامت کی اور دجال کی آمد کی ساری شروعات۔ میرے بھائی یہ کوئی چھوٹا کلمہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور ساری بستی کو صفائے ہستی میں ڈالے، ختم کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا کان اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اس راستے کے لیے مجھے تکلیف ہوئی تھا، سب سے زیادہ آپ کے صحابہ واصحابہ الذین کانوا یصدعون بالحق ولا يخافون فی اللہ لومۃ لائم، وہی فکر جو آپ کے اندر تھی، آپ نے صحابہ کے اندر منتقل فرمائی، وہی فکر صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام اور اولیاء کرام اور ساری امت مسلمہ کے صالحین کی طرف اور سارے مسلمانوں کی طرف وہی فکر آ رہی ہے، اور وہی فکر آج یہ نقل و حرکت ہے میرے بھائیوں جو ہمارے اعمال کو زندہ جاوید کرنے کی ایک اللہ نے ایک کام اور ایک تحریک اور ایک اللہ رب العالمین نے ایک کام ہمارے بڑوں پر کھولا ہے۔ یہ وہی ہے میرے بھائی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو حجۃ الوداع سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہوا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، لوگوں سن لو جو یہاں حاضر غائبین تک میرا پیغام پہنچا۔ یہ تو وہی کام جو حجۃ الوداع سے ملا ہے، یہ کرم ہے، احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں یہ کام حضرت مولانا الیاس صاحب نے کھولا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے کام لیا، سارے عالم میں آج یہ کام پھیل گیا ہے، سارے عالم میں یہ کام پھیل گیا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم قربانی دو گے تمہاری نسلیں مزے کریں گی۔ مرکز کے بزرگ نے مجھ سے خود فرمایا ہے بزرگ کہ ہمارے پاس جو گاڑی، جو بنگلہ، جو کوٹھی، جو موٹر سائیکل، جو یہ دولت ہے ہمارے پاس، یہ خزانے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے، ہمارے کھیت سونا اگل رہے ہیں، سونا ہی تو ہے، 1 کروڑ کا کھیت بک رہا ہے، سونا ہی تو ہے۔ فرمایا کہ یہ صرف اور صرف محض فقط دعوت کی برکت، اور ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیا تھا ہمارے پاس؟ ہمیں تو پتہ ہے، ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ 35 40 گنا ہو گئے۔ یہ دعوت کی برکت ہے جو آج ہماری زمین سونا اگل رہی ہے، آج ہم جنت جیسی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دعوت کی برکت ہے میرے بھائی۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے بزرگوں کو تو ہماری فکریں تھی کہ ہم مزے کر رہے ہیں ان کی نسلیں، ورنہ ہم نے کیا قربانی دی تھی؟ ہم تو ہفتے میں ایک مشورہ ہوتا ہے، مجھے کام جس دعوت کے لیے قربانی تھی ہمارے بزرگوں نے اور انہی کی برکت کے عوض ہم مزے کر رہے ہیں، اس کا صلہ کیا ہے کہ ہفتے میں 1 دن نہیں دے سکتا، 1 دن بھی نہیں، 2 گھنٹے بھی نہیں دے سکتا، اس کا صلہ ہے میرے بھائیو۔ یہ مذاق ہے، یہ محفل ہے، مجلس ہے، صرف حرکت پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر میرے بھائیو، ہمارے اندر وہ جو اور فکریں پیدا ہوں
कैसी गफलत में जिंदगी गुजर रही है हमारी। हिसाब किताब की घड़ी सर पर आ गई और हम गफलत में सरगर्दा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर दम अज उमर मीरवत नफ्से चो निगाह भी कुनम गुमानत बसे। हर सांस के साथ जिंदगी की एक सांस कम हो रही है। फरमाया यूं मैंने हिसाब लगाया तो कुछ भी बाकी नहीं रहा, कुछ भी बाकी नहीं रहा। किसी की 40 गुजर गई, किसी की 20 गुजर गई, किसी की 20 बाकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आमार उम्मती बैन 60 इला 70 वज़ालिका यजूज़ु अक़ल्लुहुम। फरमाया इससे आगे तो कोई कोई बढ़ता है 60 और 70 के दरमियान में मेरी उम्मत की उम्र। अल्लाह के नबी क्या फरमाया, मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान में है। इससे आगे तो बहुत थोड़े बढ़ने वाले, इससे आगे तो बहुत थोड़े। देख लो आप तो कितनी उम्र रहेगी हमारी, कैसी गफलत में जिंदगी गुजार रहे मेरे भाई। फरमाया ऐसे पंजा रफ्त दर ख्वाबे मगर इन पंज रोज दरिया में होगा कि इंसान जिसके 50 साल गफलत में गुजर गए, ये 5 घंटे, ये 5 लम्हे और 5 सात और 5 सेकंड गनीमत जान और अपनी जिंदगी की बात और संभाल। ये दुनिया कभी किसी से पूरी नहीं हो रही, दुनिया से कभी कोई शेयर नहीं। आगे फरमाते हर के आमद इमारत मौसाद रब तो मंजिल दीगर पर्दात। यहाँ पर जो आया उसने एक इमारत की बुनियाद रखी, खुद जाने लगा उस इमारत को दूसरे के हवाले करके। ये दुनिया कहाँ पर किसी से पूरी होती है, ये कहाँ पर किसी से पूरी होती है। आगे फरमाया वाल दिगर पुख्ता हम चुनी हवा से मगर ई इमारत बसर नबर्द करते। वो दूसरा पहले से भी ज्यादा सरगर्म रहा, मैं करूँगा, वो दूसरा पहले से भी ज्यादा सरगर्म रहा, लेकिन फिर भी ये दुनिया की इमारत अधूरी ही रह गई, ये कभी किसी से पूरी नहीं हुई। आगे कितनी प्यारी बात, आगे कितनी प्यारी बात फरमाई। फरमाया चू आहंग रफ्तन कुनत जाने पाक चेबर तख्त मुर्दन चेबर रुए खाक। जब मौत आएगी तो ये नहीं पूछा जाएगा तख्ते शाही पर मरे हो, महल में मरे हो, तुम्हारे सर पर ताज खाए टोपी थी या नंगे सर थे, बल्कि ये पूछा जाएगा ईमान चेक कराओ, ईमान लाए हो कि नहीं लाए हो। ईमान की कदर है अल्लाह के यहाँ, ईमान की कदर है अल्लाह। ईमान को जगाने का, ईमान को बाकी रखने का अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ये अमाल है इस्लाम। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, आखिर में तो ईमान भी बाकी रखना। और ईमान कैसे बाकी रहेगा, आमाल सालिहा से। आमाल सालिहा का सरदार अमर बिल मारूफ कुत्बा अमर बिल मारूफ, ये दावत करता। खुदा की कसम अगर दुनिया के शैतान के झमेलों से, अगर दुनिया की रंगीनियों से, इन आफतों से अपने ईमान को बचाना है तो दावत के काम के साथ मजबूती के साथ बढ़ जाओ। यही एक रास्ता है, यही एक तरीका है। जब का इस्तेमाल में जमात में चलो तो हिम्मत नहीं सीख लो, नमाज 60 साल को हुआ तक उसी दिन आप सीख ले। दुनिया की रंगीनियों से अगर बचना है, खुदा की कसम पहली जमात जो गई थी हजरत जी ने कार गुजारी, लेकिन भाई बेवाकिफ क्या किया था अल्लाह के रास्ते में जाके, का सोना भी कामयाबी है मेरे भाई, इस रास्ते का हुक्का भी कामयाबी है, इस रास्ते की चलत फिरत और धूल भी कामयाबी है। गनीमत जाने और शुक्र अदा करें अल्लाह का और बस निकल जाए मेरे भाई। इसके कदर करें, इसके कदर करें। ये ईमान बचेगा मेरे भाइयों। नेक आमाल से ईमान में ताजगी आती है। जैसे एक पेड़ है, उसको बचाने के लिए हम पानी देते हैं, उसको बचाने के लिए क्या देते हैं, पानी। पानी ऐसा जमीन के लिए नहीं दिया जा रहा, पानी तो पेड़ को बचाने के लिए दिया जा रहा है। अगर पानी देना बंद कर देंगे तो पेड़ एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसे ही मेरे भाइयों अगर हम इस काम से नहीं जुड़े तो हमारे दीगर आमाल सालिहा मांद पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। देख लो हमारे ईमान की हालत। हमारे ईमान की हालत ये है मेरे भाइयों कि मस्जिद में क्या इतने से नमाजी हैं, नमाजी तो इतने हैं कि जुम्मे में ऊपर नीचे से फूल भर जाए, इतने हैं मुसलमान को। लेकिन क्या है माहौल, और मेरे भाइयों ये दुनिया की रंगीनियाँ और ये शैतानी चालें अपना असर इतना ज़बरदस्त तरीके से छोड़ रही है मेरे भाइयों। हज़रत जी मौलाना साहब को मलफूज हज़रत फरमाते हैं कि बातिल तो चाहता ये है कि मुसलमान नमाजी होते हुए हमारा रहे, बेनमाजी नहीं बनाना चाहता तुमको। मुसलमान बातिल ये चाहता है, यहूदियत ये चाहती है, बातिल ताकत ये चाहती है कि मुसलमान नमाजी रहे, लेकिन नमाजी होने के बावजूद हमारा रहे। उसकी रफ्तार, उसकी गुफ्तार, उसकी शक्ल सूरत, उसका चाल ढाल, उसकी लिबास, उसकी हर चीज़ हमारे साथ है। वैसे नमाजी है। नमाजी को मैं नहीं कह रहा आप नमाजी नहीं, नमाजी हैं, लेकिन भाई मेरे भाइयों नमाजी होने के साथ साथ हम उनके हैं अपनों की साजिशों से परेशान, दूसरों गैरों से पूछती है तरीका नजात का।
غیروں سے پوچھتی ہے طریقہ نجات کا، اپنوں کی سازشوں سے پریشان زندگی۔ یہ حال ہے ہمارا میرے بھائی۔ اب ہم اپنے اعمال کو خوش نہ ہوں میرے بھائی، جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہمارا عمل کی، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نماز میں کتنی کمیاں ہیں، ہمیں تو اپنی نماز بھی درست کرنی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بروز محشر میں گھس جاؤں گا جنت میں شکوہ اور جواب شکوہ میں۔ بروز محشر، محشر مانے حشر کے میدان میں، حشر کے دن، بروز محشر میں گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ آدم ہم سب کے باپ ہے نا، سارے آدمیوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے تو آدم وہیں سے تو آئے ہیں، وہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں یوں ہی گھس جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تم کو آزمایا نہیں جائے گا، تم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی پہلے لوگوں کی طرح، کیا تمہیں تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑیں گی؟ میرے بھائیوں، جنت قربانیوں سے گھری ہوئی ہے، قربانی دے کر ہی اس میں پہنچا جائے گا، قربانی دے کر ہی اس میں پہنچا جائے گا۔ قربانی نیک اعمال کی، اور نیک اعمال میں سارے نیک اعمال کا سردار امر بالمعروف میں جائے۔ فرمایا بروز محشر میں گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ پھر خود ہی کہہ رہے ہیں، پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں شکوے کا۔ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ جواب دے رہے ہیں کہ وہاں سے نکالے گئے آدم ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کی شکایت کر رہے ہیں، ان کو اپنے شعر میں لے کے جواب دے رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے آدم تو تیری اوقات ہے کیا؟ اس پر فخر نہیں میرے بھائیوں، اخیر تک چلتے رہنا ہے، اخیر تک چلتے رہنا ہے۔ نتیجہ اخیر میں جا کے نکلتا ہے، کئی بار نتیجہ اخیر میں جا کے نکلتا ہے، اور کیا نتیجہ ہے؟ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یہ نتیجہ ہے۔ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے، اور خاتمہ کما تعیشون تموتون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ میرے بھائیو، زندگی ہماری اعمال صالحہ کے سردار امر بالمعروف نہی عن المنکر پر لگ جائے، ہماری زندگی اس پہ لگ جائے، ہم اس راستے کو اپنا لیں میرے بھائیو، اس راستے سے عظیم راستہ کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں، اس کام سے عظیم کام کوئی نہیں ہے، امر بالمعروف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کل 12,000 صحابہ کی قبریں ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ کیا 12,000 ہیں؟ صحابہ کیا 12,000 ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کل 12,000 صحابہ کی قبر مدینہ منورہ میں۔ صحابہ 12,000 تھے کہ کتنے تھے صحابہ؟ 1.25 لاکھ۔ کہاں چلے گئے اور صحابہ؟ کہاں چلے گئے اور صحابہ؟ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَصْدَعُونَ بِالْحَقِّ وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، بغیر کسی کی ملامت کے ڈر سے، بغیر کسی خوف و خطر کے سارے عالم میں نکل گئے، اللہ کے اس عظیم کلمے کو اور عظیم پیغام کو دنیا میں پہنچائے۔ عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ ایک کو بھی گھر پہ موت نہیں آئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بیٹے تھے؟ 10۔ ایک کو بھی گھر پہ موت نہیں آئی۔ کوئی یمن میں مرا ہے، کوئی استنبول میں مرا ہے، کسی کو کہ کیوں؟ ان کا یقین پختہ تھا، ان کا یقین کامل تھا کہ اس کلمے کے لیے جہاں تک جائیں گے اور جہاں موت آئے گی اس کلمے کی دعوت کے لیے، اس راستے میں جہاں تک جائیں گے اور جہاں موت آئے گی وہاں سے ہمارے گھر تک موتیوں کا محل بنایا جائے گا، جس کے 60 اور 70 ہزار دروازے ہوں گے۔ کامل یقین، 60 اور 70 ہزار دروازے ہوں گے، موتیوں کا محل بنایا جائے جہاں موت آئے گی، سارے عالم میں نکل گئے۔ یقین کی کمی ہے میرے بھائی۔ حدیث علیہ السلام کا مقولہ ہے، لو کان علی ابن آدم قدر شعیر من الیقین مشاء علی الماء، یہ یقین، یہ ایمان، اتنی عظیم دولت ایمان والوں کے پاس ہے، اگر اس ایمان کا، اس یقین کا ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان والوں کو، یقین والوں کو، مسلمانوں کو ایک حصہ نصیب ہو جائے جو کہ دانے کے برابر بھی، فرمائے پانیوں پہ چل سکتا ہے مشاء علی الماء، پانی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہمیں اس راستے میں نکلنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے مول صاحب ابھی تک ایمان نہ ہے اور ہمارے اندر، میں کہوں گا کہ خدا کی قسم ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ بڑی بھاری بات ہے، بڑی بھاری بات ہے، لیکن سننی پڑے گی اور مجھے سنانی پڑے گی۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے تین مرحلے بتلائے گئے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے وہ منکر کو دیکھے، فإن لم يستطع فبلسانہ، زبان سے وہ منکر کو دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا مانے۔ آج بتاؤ کتنے منکرات ہو رہے ہیں معاشرے میں، کتنی گندگیاں ہیں، لیکن ایک بھی ہم میں سے دل سے برا نہیں مانتا۔ ہم برابر کے شریک ان گناہوں میں، ہم برابر کے شریک ان گناہوں میں۔ روایت میں اذا عملت الخطیئۃ فی الارض من شہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب فرضیها کان کمن شہدها، جہاں کوئی جرم کیا جائے، کوئی گناہ کیا جائے، کوئی معاصی انجام دیا جائے اور وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر وہاں رہتے ہوئے راضی ہے، فون جا رہا ہو، ارے فلانے کے ایسے ہوگو بھائی، فلانا ایسے کر رہا ہے، جو ہم مبتلا آ رہے ہیں بڑھیا رہے ہونے برباد راضی ہے۔ روایت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گناہ میں برابر کا شریک، برابر کا شریک۔ ایمان کہاں رہا؟ ایمان کہاں رہا؟ فرمایا وہاں موجود ہے جو وہاں موجود ہے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے، اس کو برا مان رہا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے اس کام کے پاس ہو گئی نہ غائب ہو گئے، یعنی یہ شریک نہیں ہے جو یہ شریک ہے۔ اب آپ حضرات یہ نہ سوچیں کہ ہم تو مقام پر رہ کے کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہو، بہت اچھا کام ہے، کر رہے ہو، بہت اچھا کام ہے، لیکن فرمایا وقال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور روایت حدیث قدسی سنا دوں، اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیا فرمایا؟ ان اقلب مدینۃ کذا و کذا، جبرائیل اس فلاں بستی کو الٹ پلٹ کر دے۔ جبرائیل فقال، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا ربی ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، میرے مولا، میرے رب، میرے آقا، میرے اللہ، اس بستی میں ایک ایسا تیرا ولی موجود ہے، ایسا کتب، ایسا عبدال، ایسا ولی کامل موجود ہے، پلک جھپکنے کے برابر جس نے کوئی عاصی اور گناہ نہیں کیا ہے، پلک جھپکنے کے برابر کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے بدل دو۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، پہلے اس کو پھر بستی کو الٹ پلٹ کر دے سکتے، پہلے نمبر کس کا؟ فقال اقلبها، اس پہ بدل دے بستی، علیہ وعلیہ، فقال اقلبها علیہ وعلیہ، اس بزرگ سمیت پہلے اس کو پھر اس بستی کو۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اپنے اعمال کے بقدر اٹھائیں گے، لیکن دنیا میں بہرحال اس جرم کی پاداش میں سب کو پوچھنا پڑے گا۔ میرے بھائی، ہمیں اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے، ہمیں دین کی مجلس سے جوڑا، ہمیں اس کام سے جوڑا ہے، ہمیں اس کام سے میرے بھائیوں محبت عطا فرمائی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر اپنے کاموں کی اور حاجات کی پرواہ کرے ہوئے نکلیں۔ ہمارا یقین میرے بھائیوں غیر اللہ سے جڑ گیا، ہمارا یقین کس سے جڑ گیا؟ دکان سے جڑتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، دکان کو خدا کی قسم دکان سے کچھ نہیں ہوتا، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت چار چیزوں کو کہتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا چیز ہے قدرت؟ قدرت ہے کیا چیز؟ قدرت چار چیزوں کو کہتے ہیں۔ قدرت جب پائی جاتی ہے جب چار چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز، جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے، جہاں چاہے عطا کرے، اس کو کہتے ہیں قدرت۔ بتاؤ کہیں اسباب آیا ہے؟ ارے کہیں دکان آئی ہے اس میں؟ کہیں نہیں آئی۔ قدرت ان چار چیزوں کو کہتے ہیں جو میں نے بتا دیا۔ اللہ کی قدرت وہ ہے جو چاہے، جب چاہے، جسے چاہے، جہاں چاہے عطا کرے، اس کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے اور کوئی اسباب کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ایک مسافر ایک جنگل سے گزرا جا رہا، ایک مسافر ایک جنگل سے گزرا جا رہا تھا، اس نے سوچا، برابر میں کنواں تھا، اس نے سوچا کہ اس کنویں سے پانی پی، آگے کنواں ملتا ہے، پہلے پیدل سفر ہوتے تھے جنگلوں میں اور کنویں سے استفادہ کیا جاتا تھا، تو اس نے سوچا کہ اس کنویں میں سے پانی پی لوں اور آگے کے لیے بھی کچھ بھر لوں گا، آگے ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ وہ کنویں پہ گئے، اس نے دیکھا کہ پانی بہت نیچے ہے، اس کے پاس جو رسی تھی، جو کپڑا تھا، وہ باندھ کر بھی ڈول اس تک نہیں پہنچ رہا تھا۔ اب وہ پریشان، کیا کروں، کیسے کروں؟ اسی وقت اس کی پریشانی کا عالم یہ تھا، اسی وقت ایک ہرنی آئی، اسی وقت ایک کیا آئی؟ ہرنی آئی۔ اس ہرنی نے دیکھا پانی تو بہت نیچے، پانی تو بہت نیچے۔ ہرنی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر کنویں کی طرف کر دیا، دیکھا کہ پانی میں ڈھیر پایا ہوا، پانی میں ڈھیر پایا ہوا ہے۔ ہرنی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر کنویں کی طرف منہ کیا تو پانی میں ڈھیر پایا ہوا ہے، اور ہرنی نے بھی پیا، اس آدمی نے بھی پیا اور اس نے بھرا بھی، لیکن اس کو یہ تشویش رہی کہ اللہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو تیرا مومن بندہ ہوں، میں تو انسان ہوں، یہ تو بہرحال میرے نفع کے لیے ہے۔ ہرنی اور ساری کائنات، ہرنی
نہیں بلکہ ساری کائنات هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ امام مالک امام احمد فرماتے ہیں لکم میں لام انتفاع کے لیے، ساری کائنات انسان کے نفع کے لیے، ساری کائنات انسان کے نفع کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں تمہارے نفع کے لیے بنایا، میں اشرف المخلوقات، میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا اور ہرنے کے لیے اوپر آ گیا۔ غیب سے آواز آئی، او میرے پیارے تیرا یقین ڈول اور رسی سے جڑا ہوا ہے، اس کا یقین مجھ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ ہی پانی پلائے گا، میں پلاتا ہوں، ایسے پلاتا ہوں، اس کے صدقے پھر تجھے بھی پلائے گا، ورنہ تو یہ تیرے کام ہے۔ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماہ و شما کے واسطے، یہ جہان تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے، تمہیں آخرت کے لیے۔ میرے بھائیوں میں سناتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اس عظیم کام اور اس عظیم دولت کی کما حق و قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ موت تک اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔